اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو اتنا مسکراتے دیکھا ہی نہیں اتنا حضور مسکرایا کرتے. اور ہمارے ہاں نا بعض لوگوں نے دکھ اوڑھ لیے ہیں نہیں تھے اتنے جتنے انہوں نے بکل مار لیا صرف دکھوں کی. خوشیاں چھپاتے ہیں دکھ بتاتے ہیں. یعنی آپ کو کبھی کوئی دکاندار ایسا نہیں ملے گا جو کہے آج کل بڑا کاروبار چل رہا ہے کمال ہو گیا. کوئی پیر صاحب کو جا کے نہیں بتائے گا کہ پیر صاحب آج کل بارے نہیں آ رہے ہیں آج تو میں نے اتنے کی سیل کیا یہ نہیں بتائے گا. ہاں جس دن کام نہیں چلے گا پھر پیر صاحب کے پاس جائے گا پھر لوگوں کو بتائے گا حالات بڑے خراب ہیں. ہمارا مزاج بن گیا. میں اکثر کہتا ہوں قرضہ سارے لوگ بتاتے ہیں کبھی یہ بھی کسی نے آپ کو بتایا میرا کتنا کروڑ بینک میں ہے. یہ طبیعت بن گئی ہے ہم دکھ اوڑھ کے زندہ رہنا چاہتے ہیں. یہ مزاج ٹھیک نہیں. سمجھ لیں آپ یہ جو شکر ہوتا ہے نا شکر اظہار مسرت یہ نعمتوں کو محفوظ کر دیتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فرمایا تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. نعمتیں بڑھ جاتی اور بڑھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے پچھلی محفوظ ہو جاتی ہے تو اگلی بڑھتی ہے نا. تو آپ کے پاس نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی اگر آپ شکر والا مزاج. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پہلے دن مدینہ شریف آئے میں زیارت کر دی گیا تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو مسکراتے دیکھا. پھر میں 10 سال حضور کو دیکھتا رہا اور جب میری ظاہری طور پر آخری ملاقات ہوئی تو میں نے محبوب کو اس دن بھی مسکراتے دیکھا. کیا خیال ہے کوئی دکھ نہیں آیا 10 سالوں میں؟ حضور مدینہ طیبہ آئے تو کوئی تکلیف نہیں آئی. بدر پھر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. پھر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے. حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے. انس بن نضر شہید ہوئے. بڑے بڑے جلیل القدر لوگ چلے گئے. بڑی آزمائشیں آئیں. اس دوران کافروں نے تو جو چلنی تھی چلی. منافقوں نے بھی بڑی چلی. بڑے خطرناک اعصاب شکن مسائل صحابہ نے دیکھے. لیکن فرماتے ہیں ہم نے 10 سالوں میں حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دی مدینے والے کو مسکراتے دیکھا. اور مسکرانا بھی ایسا معنی خیز تھا کہ بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے. یعنی یہ دانتوں کا گچھا ہے اور جب حضور مسکراتے تھے تو نور کے لچھے گرتے تھے. کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا ہے. جس کی تسکین سے یہ جو سلام ہے نا اعلیٰ حضرت کا یہ پوری سیرت لکھی ہے نبی کریم پورا اولیاء ہے. کبھی موقع دیں اس کو کھولا جائے تو یعنی جس کی تسکین سے روتے ہوئے یعنی حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا تھا. تو سوال پیدا ہوتا تھا پھر انتظار کرنا پڑتا ہوگا پتہ نہیں کب مسکرائیں گے اور کوئی ہنسے گا انتظار کرنا پڑتا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں یہ تو حضور کی عادت ہے مسکرانا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو خوش رہیں زندگی میں. آپ دکھ سکھ انسان کے اندر ہوتے ہیں. کسی چیز کو آپ نے ڈیل ہی کرنا ہے نا میرے بھائی. صبح سے شام تک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں سارے گاہک ہی صحیح آئے ہیں. ایک نے آ کے تلخ بات کیا آپ کا موڈ خراب ہو گیا. اب آپ ملازموں سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں مال لینے والے سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچ لیں یار ہو سکتا ہے بیچارہ گھر سے لڑ کے آیا ہو سکتا ہے مقروض ہو کسی تکلیف میں ہو بیمار ہو آزمائش ہو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. کبھی کبھی یوں بھی ہوتے ہیں کہ انسان کسی مشکل میں تو اگر اس کو درگزر کر کے تھوڑا سا اس کو نکال کے باقی جو 99 بندے اچھے آئے تھے ان پر توجہ کر لی جائے. خوشی اور مسرت کا تصور اپنے ذہن میں بٹھایا جائے تو جب بھی اللہ نعمت دے اس پر. پھر دیکھیں اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا. ہم نہ دین کو سنتے بھی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو اس پر توجہ نہیں پوری کرتے. ویسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کاشانہ نور پہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ بھی حضور کی پسند تھی غریبی، کوئی مجبور نہیں تھے اس پر، یہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، حدیث میں موجود ہے۔ حضرت یوسف نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ فقیری یہ حضور کی پسند ہے، ایک وقت روٹی کھانا یہ حضور کی چاہت ہے۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اصرار کر دیتے تھے، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ساری باتیں ٹھیک، لیکن جب حضور کے گھر میں نواسوں کی ولادت ہوئی ہے نا، تو ایک بیٹے کی دفعہ دو بکرے ذبح فرمائے، دو بکرے، خوشی کا مقام ہے نا۔ بال اتروا کے تو ایک پلڑے میں بال رکھ کے دوسرے میں چاندی رکھ کے حضور نے تقسیم کی۔ خوشی کا موقع ہے نا، خوشی کا موقع ہے نا، تو اس خوشی کے موقع پر حضور نے 2 جانور ذبح کیے۔ بعض لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فلانی چیز بانٹ رہے ہیں، آپ فلانی چیز، بلکہ اب تو ایک اور بات بھی، آپ یہ کام نہ کریں، غرباء کو دے دیں۔ تو میں نے کہا آپ ہمارا موقف تو سنیں پہلے، امیر کہاں آ رہا ہے میلاد کی محفل میں؟ وہ تو جائے گا جب ایم این اے جلوس نکالے گا تب جائے گا۔ ناراض ہو گئے نا آپ بیچ میں سے بات سن کے، وہ تو اس وقت گاڑی پہ جھنڈا لگائے گا، تو اس وقت مسئلہ بھی نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب چلا جاؤں جائز ہے، نہیں پوچھے گا، اپنے دروازے کے آگے دفتر بھی بنائے گا۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، پچھلے 5 سال کسی اور پارٹی کا نعرہ، یہ 5 سال کسی اور کا، اگلے 5 سال پتہ نہیں کس کا۔ یہ تو ان غریبوں کا نصیب ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں مدینے والے کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اور تو میرے عزیز، آپ پہلے بھی تو یہاں غریب لوگ ہی آتے ہیں، اور میں نے اس سال دوستوں کو مشورہ بھی دیا ہے، میں نے کہا پیر صاحب کی اور مرید صاحب کی روٹی میلاد میں ایک جیسی پکانا، کچھ بھی نہیں کہے گا انشاءاللہ، میرے نات کا بڑے اچھے ہیں، وہ کھا لیں گے، جو سارے چاول کھائیں گے وہ بھی کھا لیں گے۔ کئی غریب گھر ایسے ہیں جن میں نا سارا سال گوشت میسر نہیں آتا۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ جب بچے بوٹیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ابا بیچارہ دور بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ میرے وسائل ہوں تو میں کھلاؤں۔ کاش تو میلاد والے دن ہی زیادہ بوٹیاں ڈال کے بٹھائے اور غریب سارے بچے لے آئے۔ 3 سال کا بیٹا جب زیادہ بوٹیاں کھائے گا نا، پوچھے گا اپنے ابا جی سے کہ ابا جی آج خیر ہے، تو پھر ہو سکتا ہے ابا روئی پڑے اور ماتھا چوم کے کہ پتر آج راج راج کے کھا، آج مدینے والے کا میلاد ہے۔ آپ اس کو ذوق میں لائیں۔ تو خوشی اور مسرت کا جو تصور دین دیتا ہے، اس تصور کو آپ سمجھیں کہ 2 جانور حضور نے ذبح کیے عقیقے کے موقع پر، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، نکاح کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنے جوڑے ہوں، اتنے سوٹ ہوں، اتنی دعوت ہو، اس طرح کا کھانا، پابندی نہیں لگائی، لیکن فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لینا، دوسروں کو شامل کرنا۔ یعنی خوشی کا موقع کوئی آئے نا، خوشی کا موقع، تو اس میں کسی کو کھانا کھلانا اور جائز طریقے سے خوشی منانا، جائز طریقے سے، اچھے طریقے، اس کی تو اسلام نے تعریف کی ہے، اس کی تو تعریف کی ہے۔ یہ آپ خوشی منا رہے ہیں نا میلاد کی، مثلا کیا کیا آپ نے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ہی پڑھا ہے نا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پہلے تلاوت ہوئی، اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سلام، اس کے بعد آخر میں کون سی چیز بری ہے؟ بھئی آپ ایسے ہی، بعض دوست ایسے ہی الجھ جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ تلاوت کرنا نہیں ٹھیک، نعت پڑھنا نہیں ٹھیک، کتاب و سنت کی بات کرنا نہیں ٹھیک، یا کسی کو کھانا کھلانا نہیں ٹھیک۔ حضور نے تو فرمایا سب سے بہتر مسلمان ہی وہ ہے جو سلام زیادہ کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ تو آپ
تھوڑا سا اس کو صرف نا جذبات میں لانے کی ضرورت ہے، چیزوں کو جذبات میں لائیں، ان کے حسن کو برقرار کریں۔ میلاد کس بات کو کہتے ہیں؟ سادی بات، بالکل دو ٹوک۔ میلاد یہ ہے کہ ہم یہ میلاد کا ترجمہ ہے کہ ہم آج بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک عطا فرمائے۔ اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے۔ میں نے تھوڑا سا ملک سے باہر بھی دنیا کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے بندہ بت بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کان ٹھیک نہیں بنا، دوبارہ بناتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ناک ٹوٹ گیا، مرمت کرتا ہے۔ خدا را میری بات پہ غور کرنا، پھر وہ اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے عبادت شروع کر دیتا ہے۔ ہم جتنے جو کہ ہیں نا، ہمیں پتہ ہے سارا۔ اگر ہمیں محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا نا، محنت کر کے، او میرے سنگیوں غور کرنا، اور یار پڑھا لکھا آدمی، گریجویٹ آدمی، ماسٹر ڈگری رکھنے والا جانور کا پیشاب پی رہا ہے، پیشاب میں نہ آ رہا ہے۔ اب تو کچھ چیز چھپی نہیں رہی، اب تو ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ ہمیں محنت کر کے، کوشش کر کے، ہم جتنے قابل ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمارا تو قرآن پاک ٹھیک نہیں ہوتا، ہم صحیح نہیں کر پاتے، تو کہاں جستجو کر کے ہم نے دین حاصل کرنا تھا؟ یہ خدا کا فضل نہیں ہوا کہ پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ہمارے ماں باپ نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا دیا ہے۔ اس تشکر میں ہم 12 ربیع الاول شریف کو جمع ہوتے ہیں، اس تشکر میں کہ کرم ہو گیا ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ اتنا اعزاز اللہ نے دے دیا، اتنا اعزاز، ہمیں اتنا اعزاز دیا کہ نیکی کا سوچتے ہیں ابھی تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور کر لیتے ہیں تو 10 کا اجر مل جاتا ہے۔ جو نہیں کر پاتے کوشش کے باوجود، وہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو خوشی کا تصور یہ ہے کہ آپ اظہار تشکر کریں۔ دیکھو اصل کیا ہے دین میں اس بات کی، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آپ نے میری تقریر کو جذباتی سمجھ کے نہیں سننا، تھوڑی گہرائی میں اترنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سید الایام تو جمعہ ہے، دنوں کا سردار تو جمعہ ہے، قرآن میں نام کس دن کا آیا ہے؟ جمعے کا۔ تو آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں مخصوص کر کے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا، اور پیر والے دن مجھ پر وحی آئی تھی، میں پیدا ہوا تھا پیر والے دن، مخصوص کر کے، طے کر کے۔ حضور نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کسی سے پوچھیں گے دنوں کا سردار تو کہے گا جمعہ، مسلمانوں کی عید کا دن کون سا؟ جمعہ۔ حضور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن، یعنی حضور بھی بتا رہے ہیں کہ جس دن میں آیا ہوں نا وہ کوئی خاص دن ہے، وہ ایسا دن ہے جس پر کوئی شکر کا انداز اختیار کیا جائے۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھنے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں آیا تھا روزہ رکھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلو حضور کے آنے پر 4 نعتیں پڑھ لیں، کوئی تھوڑا لنگر ہی کھلا دیں، ہم چلو باہر گلی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، جوش جذبات میں لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، میں نے سنے ہوئے۔ آپ ہمارے ملک میں تو اب کچھ چیز چھپی نہیں رہے گی، پارٹیاں جس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو کے نعرے لگاتی ہیں سب کو پتا ہے، اور اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کے نعرے جس طرح لگائے جاتے ہیں سب کو پتا ہے۔ کیوں؟ کسی نے بات کر دی کسی کے لیڈر کے بارے میں، وہ جذباتی ہو گیا، اس نے فلانا زندہ باد فلانا زندہ باد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کسی نے سلام بھی نہیں کرنا تھا، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میرے ڈھیر سارے کلاس فیلو ہیں، میرے بہت سارے کزن ہیں، مجھے پتا ہے کسی نے سلوٹ بھی نہیں کرنا تھا۔ یہ میں آیا ہوں، میرے سنگیوں نے پھول پھینکے، نعرے لگائے، چائے کا پوچھا، کپڑا دیا، پیار کیا، محبت کری، فوٹو کھینچی، کیا کچھ کیا۔ نہیں پوچھتا تھا یار کوئی غریبوں کو، کوئی نہیں پوچھتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ہم تو پینڈو لوگ ہیں، ہماری تو بھینس بکتی تھی تو ہم رو پڑتے تھے۔ تو بتاؤ نا جس کا بیٹا بکتا ہو، جس کے بھائی کو بیچ ڈالا جاتا ہو میدان میں، اور چوک میں کھڑا کر کے جب بیچ دیے جاتے ہو لوگ،
اور کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی چھوٹی برادری والا بڑی کے مقابل بیٹھ سکے. پھر مدینے والے محبوب آئے 12 ربیع الاول کو اور حضور نے فرمایا سنو بھائی، جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق جیسے قریشی اور ہاشمی، قریشی اور مکی کھانا کھائیں گے نا، اسی پلیٹ میں بلال حبشی بھی کھانا کھائیں گے. ہمارا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پڑھتے نہیں. اس دور میں میں اور آپ ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے کا دور نہیں، یہ سننے سنانے کا دور ہے. دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی. انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ گئے. شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو. آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں کو، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے. ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری ہے؟ ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلان دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے، اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں؟ اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے. میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں، کیونکہ دل جو میرا ہے، یہ باطنی کیفیات میری ہیں. ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے. دیکھیں نا، صحابہ سچے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار. اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں. دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا.
اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ واز کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واز کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واز کروں گا۔ ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں، حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے۔ آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے۔ میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے ہیں۔ وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں۔ تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہیں، وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی۔ لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مال لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔
اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے، اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے میں، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا رعب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے۔ امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے۔ یہ ایک مزاج ہے عام آدمی۔ چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے۔ آپ ناراض نہ ہوں، لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا میرے گھر کی 2 منزلیں تھی، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا وہ ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، کہا حضور نیچے، فرماتے ہیں ساری رات
میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا ساری رات، یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں۔ میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑھا ہے، یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنا جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا۔ ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے۔ یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہیں، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے۔ اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص بارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص۔ اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی۔ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں، بڑے گڑبڑ ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے، اجازت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے۔ ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ چلیں ایک بات اور کھول دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں۔ بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے۔ رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا، حالانکہ لائق ہوتا تھا، سیانا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، پھر اس کو کنجیاں مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپرد۔ پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء
والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تو جب استاد عبارت پڑھاتا ہے وہ اس بات پر سوال بھی خود ہی قائم کرتا ہے اور پھر جواب بھی. اب یہاں جو درسیات پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے. سوال بھی قائم کرتے ہیں اس پر بھی. یہ اعتراض ہوتا ہے, استاد خود اعتراض کرتا ہے پھر خود ہی اس کا کہ کل کو جو اس پر کسی نے اعتراض کر کے اس طالب علم کو پریشان کرنا ہے تو ہم خود ہی نہ بتا دیں. ہمارے پرانے بزرگ تفسیریں لکھتے تھے نا, آپ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر پر اعتراض بھی خود ہی کرتے ہیں اور پھر جواب بھی. اس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم, پہلے سے بندوبست ہو, پہلے سے, تاکہ کوئی عقائد کو بگاڑ سکے. علم پہلے سے دے دیا جائے, تربیت پہلے سے کر دی جائے, شعور پہلے سے دے دیا جائے, ان کو پہلے سے پختہ کر دی. ہم سکھاتے نہیں, ہمارا مزاج نہیں ہماری. اور جو قوم واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتی ہے وہ بھی سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں رکھتی, کانوں کے ذائقے کا مزاج رکھتی. اس لیے کوئی بھی خطیب, کوئی بھی واعظ کچھ عرصے کے لیے پاپولر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں نیا ذائقہ چاہیے, پھر کوئی اور سٹائل چاہیے, پھر کوئی اور انوکھا انداز چاہیے. آپ یہ حدیث پاک بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا. اتفاق کی بات یہ کہ سورج گرہن بھی اسی دن ہو گیا. جوڑنے والوں نے بات جوڑ دی, کہا سرکار کے صاحبزادے وصال فرما گئے لہذا سورج کو گرہن ہو گیا. عقائد کو بچانا اور محفوظ رکھنا, اور ذرا ذرا سی, آج کل تو بڑے بڑے لوگ بے احتیاط ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے دو چار جملوں کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کے عقیدے بگڑ سکتے ہیں. لوگوں نے بات جوڑ دی, کہا وہ حضور کے صاحبزادے چونکہ وصال فرما گئے اس لیے سورج کو گرہن ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا, بلکہ اسی وقت فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو. جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو محبوب پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا. لوگوں کی تعلیم کا خیال رکھنا, ان کے نظریات کو بگڑنے سے بچانا, ان کی سوچوں کو فتنے کا شکار ہونے سے بچانا. آج کیا کریں, جو بتانے والے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں کر رہا ہے, اور جو بگاڑنے والے ہیں وہ کسی نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. بہکانے والوں کو تو یار بنا لیتے ہو اور سمجھانے والوں کو گناہگار سمجھتے ہو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مسجد میں بلایا اور خطبہ دیا. کریم فرمانے لگے یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے. حضور فرمانے لگے کسی کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کو نظریاتی طور پر بچا کے رکھنا, ان کو پختہ نظریات دینا, تعلیم دینا, سمجھانا, یہ ضروری ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے علم کے فروغ کا کام چھوڑ دیا ہے. ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم سیکھنا, حاصل کرنا, حصول کرنا
ہمارے پاس کی مجھے ایک صاحب کہنے لگے فلاں مولانا صاحب کو ہم نے اپنی مسجد میں رکھا ہے، دور دور سے وہاں لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور ان کی بات کو سن کے کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نمازی بھی ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے مولانا ہم لائے تھے لیکن ہمارے بچوں پر تو کوئی اثر نہیں ہوا. دور دور سے ان کا بات سن کے لوگ ٹھیک ہو گئے، اور ہماری مسجد کے خطیب ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی ان کا اثر ہے. تو میں نے کہا اس کی وجہ ہے نا، اگر آپ سمجھ میں نہیں آئی آپ کو تو. وہ کہنے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دور سے آتے ہیں وہ قبلہ حضرت صاحب کی بات سننے آتے ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ ہم نے 30,000 روپے مولوی رکھا ہوا ہے. آپ کے بچوں کی سوچ یہ ہے کہ 30,000 تنخواہ لیتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کام کرنا. وہ جو دور سے چل کے شمس تبریز کے پاس جاتا ہے وہ جلال الدین رومی بن جایا کرتا ہے. وہ جو وقت نکال کے ڈیوٹی نکال کے آگے پہنچ کر حضرت جناب ابو سعید مخزومی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ غوث پاک جیلانی بنا کرتا ہے. لیکن ہم نے مزاج نہیں پیدا کیا، ذوق نہیں دیا. پہلے علم کا وہ مزاج نہیں، پھر عالم کے بارے میں ہمارا وہ مزاج نہیں، ہماری وہ طبیعت نہیں. اب میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ شام کے بعد پھر تھوڑی طبیعت علیل ہو گئی. وعدہ تھا میں حاضر ہو گیا، ورنہ میرا شوق بڑھ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں. میں نے ایک محفل میں میں گیا ہوا تھا، تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے گا، بات پوری سنانی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے. تو بعض اوقات نہ کسی بندے سے ہم نے خصوصی تعاون لیا ہوا ہوتا ہے محفل میں، پہلے کہہ چکا ہوں ناراض نہ ہونا. تو جس سے خصوصی تعاون لے لیتے ہیں نا وہ بھی سب سے سیانا ہوتا ہے، چونکہ جدے گھر دانے، ہاں جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں لیکچر بھی بڑے سونے دیتا ہے. تو وہ کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے تو 15-20 علماء تھے وہاں، طالب علم ان میں سے صرف چھوٹا میں ہی تھا. تو وہ نصیحت کرنے لگ گئے، کہنے لگے سارے مولوی نا یہ والا جمعہ جو اتفاق پہ پڑھانا. تو چلے وہ اب صابر خاموش تھے اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے محفل میں بولنا، تو ہم بھی دان دبا رہے تھے لیکن کہہ کچھ نہیں رہے تھے. چلو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کا جو انداز تھا وہ تحکمانہ ہو گیا، حکم دینے لگے. پھر ٹھیک ہے نا جی، پابندی ہو گئی نا، اگلا جمعہ سارے اتفاق کی برکت پہ پڑھائیں گے نا. اور ممبر تھے وہ اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے. تو وہ ہماری رگے رضویت اندر سے پھڑک اٹھی. وہ بھلا کیوں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان لے. میں نے ان سے کہا کہ جناب کی تعلیم کیا ہے؟ تو میرے سوال پر ہی بیچارہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا جی میں میٹرک ہوں. تو میں نے کہا جن کو آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ سارے MA سے اوپر ہیں، پہلے آپ PhD کر کے آئیں پھر ہم سے کلام کریں آپ. اور پھر میں نے کہا آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، یعنی سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں اور بت ہم کو کہے کافر. اللہ کی مرضی ہے، آپ ہم کو مشورہ دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ اس طرح کریں، صبح یہ والا جو آپ کا بھاشن ہے نا یہ اسمبلی میں جا کے دیں، اور آپ کا اسمبلی میں جا کے کہیں سارے کہ آج سے اتفاق میں برکت پر درس ہوگا. اور میں نے کہا صرف 1.5 منٹ کے لیے نا آپ اپنی مخالف پارٹی کے لیڈر کی تعریف کریں، 1.5 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں مشورہ دینا. آپ نے عالم کی قدر کو کیا جانا ہے؟ کہ 15-20 علماء بیٹھے ہیں اور آپ کا لب و لہجہ ہی بدل گیا ہے. آپ مشورہ دیں. اور ورنہ میں نے کہا اگر آپ کا بڑا شوق ہے نا تو میں آپ کے محلے کے خطیب صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ جمعہ پڑھانے کی ڈیوٹی آپ کی لگا دیں، چلیں کچھ تو کریں آپ. تو پہلے تو ہم نے علم کا مزاج نہیں پیدا کیا، پھر عالم کی وہ والی قدر اپنی طبیعت میں پیدا. حالانکہ ہر شعبے کے بڑے کی قدر ہوتی ہے، ہر شعبے کے. یہ مائک والا یہاں مائک سیٹ کرنے لگ جائے نا ہمارا بھائی، تو میں انشاءاللہ جا کے مداخلت نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا یہ اس شعبے کا بڑا ہے. وہ جیسے سیٹ کر رہا ہے مجھے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، قدر کرنا چاہیے. لیکن عجیب بات ہے، علم کے ماحول کے اندر، علماء کے شعبے کے اندر ہم بڑوں کی قدر ہی نہیں کر رہے. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ بڑے.
خدا را سیکھنے سکھانے کا مزاج پیدا کریں، علم کا شعور پیدا کریں، علماء سے سیکھیں، ان کی خدمت میں حاضری دیں۔ آپ علماء کے پاس جائیں گے، آپ کو علم آئے گا، آپ کے شعور کی بلندی آپ کو نصیب ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ چیزوں کا رنگ کچھ اور ہے۔ کوئی بھی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ آپ قریب آ کے تو بیٹھیں، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ محسوس کریں گے لوگ بڑے بڑے ہیں۔ آپ علماء کے پاس آئیں، علم کو سیکھیں، مزاج پیدا کریں سیکھنے سکھانے کا، طبیعت کے اندر شوق لائیں پڑھنے پڑھانے کا۔ یہ بڑے خوبصورت بچے ہوتے ہیں جو قرآن مجید یاد کرتے ہیں، یہ بڑے حسین لوگ ہوتے ہیں۔ جو حفظ کا استاد ہوتا ہے نا، اس کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ بعض استاد سحری میں اٹھ کے بچوں کو جگاتے ہیں، ناشتے تک پڑھائی، ناشتے کے بعد پھر 11 بجے تک پڑھائی، پھر زور سے عصر تک پڑھائی، پھر مغرب سے عشاء تک پڑھائی۔ بعض بچوں کی منزل رہ گئی، عشاء کے بعد بھی پڑھائی۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں یہ بچے پڑھتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں، میں کیسے آپ کو خبر دوں۔ مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ ہم کبھی کبھی رات کو دیر سے آتے ہیں نا، تو کسی استاد نے کھینچا ہوتا ہے کہ صبح ضرور سننا ہے، تو بچے نے سارا دن یاد کیا ہوتا۔ مجھے بتاؤ جو دن میں سائیکل چلائے وہ رات کو خواب میں بھی سائیکل نہیں چلاتا؟ بولو نا، چلاتا ہے کہ نہیں؟ جو دن میں گاڑی میں بیٹھا ہو خواب میں بھی گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوتا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حفظ کے بچوں کو کہ سارا دن جو سبق یاد کرتے ہیں وہ سوتے میں بھی دہرا رہے ہوتے ہیں، سوتے میں بھی ان کی زبانوں سے وہ قرآن نکل رہا ہوتا ہے۔ سلام ہے تجھے اے استاد، سلام اے استاد تجھے سلام ہے۔ تو انہیں ان بچوں کو اتنا قرآن یاد کرایا ہے کہ سوتے بھی ان کی زبان پر اللہ کا قرآن ہی جاری ہے۔ کیا عظمت سمجھتے ہیں آپ ان لوگوں، کیا شان جانتے ہیں آپ ان کی۔ خدا کے بندو کبھی آ کے دیکھو تو صحیح، یہ ماحول تو نور والا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم درسیات کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں، جب وہ فنون پڑھتے ہیں، جب وہ صرف و نحو پڑھتے ہیں، جب وہ اجرا کرتے ہیں، جب وہ کتاب و سنت کی اندر ڈوبتے ہیں، جب وہ اپنے اساتذہ سے سوال کرتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں، مجھے تو وہ مدرسے میں آتے اور باہر جاتے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو جن کے ہاتھوں میں مشکات شریف پکڑی ہوئی ہے، ہدایت تھامے ہوئے جا رہے ہو، تم کیسے نور بھرے لوگ ہو۔ اور میں نے بھی دستار کی بچوں کی 8 سال کچھ بچوں نے مستقل مکمل کیا، اور وہ جب رخصت ہونے لگے فارغ ہوئے تو ایک کے والد نے کہا کہ میرا خیال ہے میں اسے ملک سے باہر بھیج دوں۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، میں رات بھر سکون سے سو نہیں سکا کہ یہ بچہ 8 سال یہاں رہا ہے اور اب یہ جائے گا، اور کیسے کر کے جائے گا۔ صبح میں نے ان کے والد کو بلا کے کہا آپ انہیں دین کا کام کرنے دے، رزق کا وعدہ تو رب کریم نے فرمایا ہوا ہے، اب کوئی ایسا پروگرام نہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس مدرسے کے موت؟ یہ تو کبھی آپ ہمارے پاس آئیں، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کار، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، تو کبھی یا تو ہمارا رنگ۔ اچھا چلیں، آپ نے ناراض ہو جانا ہے مجھ سے، پر میں اب ذوق میں آ گیا ہوں، ایک بات کاری لوں۔ میں جس کالج میں پڑھا کرتا تھا نا، مجھے کالج والوں نے ایک دفعہ بلایا کہ تیری تقریر سننی ہے، اور ہم نے کالج میں بھی مزہ لیا۔ جو دوست مجھے سب سے زیادہ چھیڑتا تھا نا، اوے مولوی کہہ کے، ہم اس وقت بھی مزہ ہی لیتے تھے۔ اوے مولوی ادھر آ، بام والی جیکٹ تے نہیں لائی، بڑا چھیڑتا تھا۔ پھر اسی نے ایک دن فون کیا، کہنے لگا 2 منٹ مل جائیں گے، تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ تو میں کہ انج بھی سجن واہ بات ہے، انج بھی سجن واہ واہ۔ اس کو بھی ہم نے انجوائے کیا ہے، اس کا بھی ہم نے مزہ ہی لیا ہے۔ تو کالج والوں نے ایک دن بلا لیا، تو بلا کے کہنے لگے کہ آپ نے مدرسہ بھی پڑھا، اسکول بھی پڑھا، تو فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ کالج والے کے بچے، کالج والے کے والد نے نا، بچے کے والد نے اسے بتایا کہ اسی فیس دینے ہیں، مفت نہیں پڑھ دے۔
ہاں آنا نہیں سو ٹائم نہ پیسے نہیں لینا ٹیوشن والا. کہتے ہیں کہ نہیں سچ بتانا؟ کہتے ہیں نا. تو میں نے کہا وہ بھی پھر پوچھتا ہے کالج جا کے کہ انگریزی والا آیا ہے. آپ نے اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتا دیں. کہتے ہیں کہ نہیں اوے انگریزی والا آیا ہے, فزیکل ایجوکیشن والا آیا ہے, یہی سوال کرتے ہو. لیکن میں نے کہا یہ کالج کی بولی ہے, اور مدرسے کا حال یہ ہے کہ پرانی موٹر سائیکل پہ استاد آتا ہے تو شاگرد دوڑ کے جاتا ہے. پہلے اس کا ہیلمٹ تھامتا ہے, پھر اس کا موٹر سائیکل کھڑا کرتا ہے, پھر اس کے جوتے جہاں وہ اتارتا ہے وہ جوتے سنبھال کے رکھتا ہے, پھر استاد کو پانی پیش کرتا ہے, پھر وہ استاد جی کہتا ہے ہماری تنخواہیں تھوڑی ہیں شانیں زیادہ ہیں, عظمتیں زیادہ ہیں, برکتیں زیادہ ہیں, اس میں نعمتیں زیادہ ہیں. آپ اس ماحول کے حسن کو سمجھیں, اس میں دل بڑا لگتا ہے, اس میں طبیعت بڑی پنپتی ہے. تو میرے بھائی علم کا ذوق پیدا کریں, مدارس کی طرف توجہ کریں, آپ آگے بڑھیں. اور پھر یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے نا, یہ علم بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. بندہ دانا بھی ہو جاتا ہے, بردبار بھی ہو جاتا ہے, انشراح صدر پیدا ہوتا ہے علم دین پڑھنے سے. ہمارے علماء سوال اٹھا کے جواب دیتے ہیں تو سینے مطمئن ہوتے ہیں. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, ٹینشن کے مریض ہیں, انزائٹی کے مریض ہیں, یہ قرآن و سنت پڑھے نا. مجھے جو بندہ آگے کہتا ہے نا مجھے انزائٹی بہت ہوتی ہے, میں کہتا ہوں ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر, انشاءاللہ کبھی قریب بھی نہیں آئے گا ڈپریشن تیرے. اللہ کا قرآن تیری روح کو مطمئن کرے گا. یہ سراپا شفا ہے, یہ تیرے باطن کو تر و تازہ کر دے گا, تیرے اندر قرار آئے گا, ٹھہراؤ آئے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد